یہ 751 عیسوی کیلنڈر میں 134 ہجری میں ایک حادثہ ہوا جس کو ہم کاغذ کا انقلاب کہتے ہیں. یہ میں نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے. یہ بالکل ایسا انقلاب ہے کہ جیسا ہمارے زمانے میں ہو گئے تھے کمپیوٹرز بن گئے، تو کتنا علم جو ہے پوری دنیا میں پہلے، تو ایسا انقلاب ہوا تھا 751 میں. یعنی اصل کیا تھا کہ اس سے پہلے عرب لوگ جو ہے ان کے ہاں کاغذ نہیں ہوتے تھے. یعنی لکھنا ہوتا تھا تو پتھر پہ لکھ لیا، یا مٹی کی تختیوں پہ لکھ لیا، یا پتے کوئی ایسے مضبوط ہوں تو اس میں لکھ لیا، یا اونٹ کی ہڈی جس کو بھی ذبح کرتے تھے تو اس کی ہڈی پہ لکھ لیا، یا ایک جھلی بھی جس جانور سے ہی ملتی تھی اور چمڑے اس پہ لکھتے تھے. لیکن جب ضرورت ہوتی تو پھر یہ کاغذ چائنا سے پرچیز کرتے تھے. اربوں کا یہ تھا معاملہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن مجید جب نازل ہوئی تو آپ نے اسپیشل پرچیز کر کے چائنا کا جو کاغذ ہے اس پہ باقاعدہ قرآن مجید کو لکھ دیا تھا اور لکھوا دیا تھا. اور وہی اصل میں اس کی مین کاپی جو ہے وہ یہی تھی. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ اب ذرا کاغذ میں تھوڑا سا ان کو فیل ہوا کہ اب یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو انہوں نے ایک اچھے مضبوط کاغذ پہ قرآن پاک لکھوایا تھا مطلب. اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر اسی کی بیس پہ بہت سی کاپیز بنا کے، اور یہ جہاں جہاں ان کی حکومت تھی ہر شہر میں انہوں نے اس کی کاپیز بھیجی اور کہا کہ بھی آپ لوگوں نے جو کچھ قرآن کو پڑھا ہے اور جیسے لکھا ہے پلیز آپ اسے ڈیلیٹ کر لیں اور آپ اسی کو لے کے اسی کے لحاظ سے آپ پڑھا کریں. تو اسی کا یہ رزلٹ ہے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں جو بھی پبلش ہے آپ اسے میچ کریں گے دوسرے ملک میں تو سیم ایک ہی ہوگا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا تھا. اور یہ کاغذ کب بنا تھا تو اب ہسٹری میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چائنا کے ایک صاحب تسائی لون، ان صاحب نے 105 عیسوی کیلنڈر میں کاغذ ایجاد کیا تھا. اب کاغذ کہاں سے بنا تو آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں. نہ سمپل ہی تھا کہ وہ ایسے مٹیریل کو لے کے کاغذ بنانا یہ ان صاحب نے ایجاد کیا تھا. اور پھر چائنا میں یہ عام ہو گیا تھا اور چائنا سے ہی اور ملکوں میں پھر یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. عرب لوگ بھی جتنی ضرورت ہوتی تو لیتے تھے. اچھا، ایکسپورٹ کا یہ سلسلہ جو قرآن اور ذاتی ڈائریز کی شکل میں تھا کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو لکھ لیا تھا کاغذ کے ذریعے، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے جیسے پھیلا دیا تھا. اچھا، پھر ہمیں یہ بھی ایویڈنس آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک باقاعدہ بڑی لائبریری بنا دی تھی. ان کی حکومت رہی ہے 41 to 60 ہجری، تو عیسوی کیلنڈر میں 661 to 680 ہے. تو اس وقت بھی لیکن ظاہر ہے کہ یہ پورے ایکسپورٹ کر کے چائنا سے، تو ان کاغذ انہوں نے کیا کیا تھا کہ رومن امپائر میں اور ایران میں جتنا علم تھا تو سب کے جتنے انہی کے لوگوں سے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے پوری ایک باقاعدہ ایک لائبریری بنا لی ہوئی تھی. اچھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت 98 to 101 ہجری میں ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا تو لوگ وہ بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام سے سنا ہے، تو آپ نے کہا بھی اب اس کو یہ بھی کہ ڈیلیٹ نہ ہو جائے تو آپ لکھ لیں. تو انہوں نے کئی اسکالرس کو کہا اور وہ پھر لکھ لیا. تو وہ بھی یہی لائبریری جو معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی، تو اسی لائبریری میں یہ بھی بکس آنی شروع ہوئی اور وہی لائبریری پھر کئی سو سالوں تک رہی. تو یہ ایک سلسلہ تھا. لیکن ابھی تک تو دیکھیں کہ کاغذ ان کا اپنا نہیں تھا. لیکن پھر یہاں پہ یہ ایک باقاعدہ ایک انقلاب آیا، اور یہ کیا تھا، اس کو کہتے ہیں ہم جنگ طلاس. 134 ہجری میں ہوئی 751 کہ مسلمانوں کی حکومت یہ تھی ہمارا ایک تاجکستان کا ایریا. اچھا، اب اس کے قریب ہی چائنا کے ایریا میں
یہ کرغیزستان، یہ اصل میں کرغیزستان کا ملک ہے آج کل جو، تو وہاں پہ ایک چائنی شہنشاہ تھا جس کا نام زوان ڈونگ مشہور ہے. تو یہ صاحب تھے، تو ان کی مسلمانوں سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تو جنگ ہوئی، اور مسلمان اس زمانے میں سپر پاور تھے. تو جنگ ہوئی اور بہت سارے چائنیز وہ قیدی بنے. قرآن پاک میں تو حکم یہی ہے کہ بھی آپ کی جو قیدی ہیں آپ ان سے سروسز بھی لے سکتے ہیں، آپ کیش لے کے آزاد کر سکتے ہیں یا سروسز لے کے آزاد کر سکتے ہیں تو آپ کریں، اور چاہیں تو آپ محبت سے بھی کر لیں تاکہ ایک جنگ ختم ہو جائے. تو اس وقت مسلمانوں کو یہ پتا چلا کہ جناب یہ چائنیز کو، یہ جو قیدی ہیں ان کو کاغذ بنانا آتا ہے. تو انہوں نے اس کے لیے یہ کہا کہ جی آپ اگر ہمیں کاغذ بنانا سکھا دیں ہم آپ کو فری میں، ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں. قیدیوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. جو چائنیز تھے انہوں نے مسلمانوں کے بڑے لوگوں نے سیکھا، اور سیکھتے ہوئے پھر تو یہ ہوا کہ یہ سمرقند جو ازبکستان کا یہ مین شہر ہے، تو 140 ہجری میں 140 ہجری 757 عیسوی کیلنڈر میں پھر کاغذ کی فیکٹریاں بننے لگی. وہیں سے بنی تو پھر اور شہروں میں بھی یہ لوگوں کو ٹیکنیک آ گئی، اور یہ پھیلتے پھیلتے پورے ایران عراق تک فیکٹریز بننے لگے اور کاغذ آنے لگا. تو پھر کیا ہوا؟ اب اس کے لیے ایک بلوم ایک اسکالر ہے یورپین، تو انہوں نے اس کی پوری ہسٹری پہ، یہ پیپرز کی ہسٹری پہ، دا ہسٹری آف پیپرز کی ان کی بک میں انہوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے. تب میں اسی کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ہارون الرشید جو 169 to 193 ہجری کیلنڈر کی حکومت تھی ان کے دور تک پہنچتے پہنچتے بغداد میں کافی مقدار میں کاغذ عام ہو چکا تھا، اور اس کا استعمال وہ بیوروکریٹ کرتے تھے جو پیپرز اور چمڑے کی جگہ اسے ریکارڈ کیپنگ کے لیے استعمال کرتے تھے. وزیر فضل بن یحییٰ نے کاغذ کی صنعت کا آغاز بغداد میں کیا. وزیر جن کے خاندان کا تعلق موجودہ شمالی افغانستان میں بلخ شہر سے تھا، تو اپنے بچپن کے زمانے سے کاغذ کے استعمال سے واقف رہے ہوں گے. ابن خلدون یہ مسلمانوں کے وہ اسکالر ہیں کہ جنہوں نے سوشیولوجی، سوشل سائنسز کا پہلی بک انہوں نے لکھی تھی. ابن خلدون لکھتے ہیں کہ سرکاری دستاویزات اور خطوط کے لیے کاغذ استعمال کیا جانے لگا. اس کے بعد لوگوں نے کاغذ کے شیٹوں کو سرکاری اور علمی تحریروں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کے نتیجے میں کاغذ کی صنعت اپنے عروج کو پہنچی. ابن خلدون نے کاغذ کے اہم ترین فوائد میں ایک بیان نہیں کیا، چونکہ اس میں روشنائی جذب ہو جاتی ہے. اس وجہ سے تحریر کو ایک بار لکھ کر مٹانا آسان نہیں تھا. اس کے برعکس چمڑے اور پیپرز میں ایسا کرنا ممکن تھا. اس وجہ سے کاغذ پر لکھی گئی دستاویزات جعل سازی سے محفوظ رہتی تھی. یعنی یہ اصل میں کاغذ کا یہ فائدہ تھا. ورنہ ظاہر ہے کہ اب چمڑے پہ اگر لکھا ہو، چمڑے کو تو پھر اب بعد میں بھی اس کو آپ سب صاف کر لیں پانی رکھ کے اوپر، وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد جو لکھنا ہے لکھ لیں تو ہو سکتا تھا. لیکن کاغذ کا یہ ایڈوانٹیج بہت بڑا ہوا کہ اس سے جس صاحب نے جو لکھا بس وہی ہے. جلدی کاغذ بنانے کی صنعت اور اسٹیشنری کی دکانیں بغداد میں اہم کاروبار بن گئی. احمد بن ابی طاہر یہ ایک استاذ اور مصنف ہے جو 203 to 279 ہجری کے زمانے کے یہ صاحب تھے، اور یہ کاغذ کا کاروبار کرتے تھے. انہوں نے بغداد میں سوق الورقین قائم کیا. اب یہ سوق الورقین کیا ہے؟ یہ مارکیٹ ایک ایسی سڑک پر واقع تھی جس پر 100 سے زائد کاغذ اور کتابوں کی دکانیں تھیں. عباسی بغداد میں کتابوں کی یہ دکانیں ریسرچ لائبریریز کی شکل اختیار کر گئیں. انہوں نے اپنے وسیع پروفیشنل علم کو الفہرست
مرتب کرنے کے لیے استعمال کیا، یہ وہ انسائکلوپیڈیا ہے جو کہ قرون وسطی کی کتابوں اور دیگر تحریروں کے بارے میں معلوماتی کان کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی اب یہ جو تفصیل انہوں نے بیان کی، جنہوں نے یہ ریسرچ کی ہے، تو اس میں یہ میں عرض کر دوں بغداد کی کیا حیثیت تھی۔ اب یہ پڑھ چکے ہیں پچھلی پولیٹیکل ہسٹری میں کہ بنو عباس کی جب حکومت بنی تو انہوں نے ایک نیا شہر بنایا تھا بغداد اپنے کیپٹل کے طور پہ۔ تو ان کا اصل کیپٹل بغداد تھا جو آج بھی عراق کا کیپٹل ہے، اور یہیں پہ سب سے زیادہ کاغذ کی باقاعدہ ایک پوری مارکیٹ بن گئی، اور اس مارکیٹ میں کیا ہوا کہ کاغذ بھی سیل کرتے تھے، پھر کتابیں بھی وہیں، اور پھر اس سے زیادہ بڑھ کے آگے ایک سٹیپ یہ ہوا۔ وہ سٹیپ کیا ہوا کہ ایک صاحب جو اسکالر ہیں، جنہوں نے اب ہوا کیا کہ لوگوں میں شوق آیا ہم کتابیں لکھیں، جبکہ لکھ تو نہیں تو ایک ہی کتاب ہوگی نا، لیکن وراقین کی یہ جو مارکیٹ تھی تو اس میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن کو کہنا کہ بھئی آپ پلیز اس کی کاپیز بنا لیں، تو وہ اپنے ہاتھ سے ہی وہ صاحب باقاعدہ جس کو بھی آپ نے اس کے لیے پیسے دیے اور انہوں نے آپ کی کتاب کی کوئی 1000 10,000 کاپیز بنا لی۔ آج کل تو آسان ہے، فوٹو کاپی کر لیتے، لیکن اس زمانے میں اپنے ہاتھ سے ہی لکھتے تھے لوگ، تو وہ اتنے بڑے ماہر بہت سے لکھنے والے کاتب جنہیں کہتے ہیں، تو یہ کاتب کیا کرتے تھے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے تو اب آپ نے مثال کے طور پر کوئی پوری ان کی ایک بڑی ایک ٹیم ہے جن کے کوئی 50 کے قریب کاتب ہیں، ان کو کہا کہ بھائی آپ ان کی آپ کاپیز بنا لیں، تو لیٹس سپوز انہوں نے آسانی سے کوئی ایک مہینے کے اندر لگا کے مہینے کے اندر اندر کوئی 5,000 کوئی 10,000 کاپیز بنا لی، بن گئی۔ اب جو اصل اسکالر جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ چیک کر لیں گے، کوئی غلطی تو نہیں ہے، چیک کر لیا، کر کے پھر انہوں نے اب یہ پوری کتاب کی اتنی کاپی ہوئی، انہوں نے جا کے لائبریریز میں دیں یا اپنے دوستوں کو دیں یا سیل آؤٹ بھی کرنی، جو بھی ہوا، ہوتے ہوتے ہر طرف کتابیں پھیلنے لگی۔ اصل یہ کام ہوا، اب یہ کوئی معمولی کام نہیں، یعنی پہلے تو یہ تھا کہ ایک اسکالر نے اگر کوئی پیپر ہے بھی تو اس کی ایک صرف اپنی ایک مختصر طریقے سے بس انہوں نے ایک اپنی ڈائری کے طور پر لکھ لیتے تھے، بس یہی وہ ایک ہی تھی۔ لیکن اب چینج کیا ہوئی، اسی کو میں کاغذ کا انقلاب کہتا ہوں کہ آپ کی کاپی کی کاپیز ہونے لگیں، اور ہوتے ہوتے وہ مثال کے طور پر اب اسکالر نے جیسے بغداد میں رہتے ہیں عراق میں، انہوں نے انڈیا میں اپنی کتاب بھیج دی، اب وہیں کے جو کاتب ہے تو انہوں نے بیٹھ کے اس کی اور کاپیز کر لی، کر کے ہر آدمی کو ہر اسکالر کو جس کو کتاب کی ضرورت ہے وہ مل جائے گی۔ پھر ایجپٹ میں بھیج دی ہے، اسپین میں بھیج دی ہے، وہاں سے اس کی اتنی کاپیز ہو جائیں گی۔ تو جناب یہ بالکل ایسا انقلاب ہے کہ جیسے اب ہمارے سامنے کمپیوٹر آیا تو کمپیوٹر میں کیا ہوا کہ اب ایک اسکالر نے اپنی ورڈ میں ایک کتاب لکھ لی، تو اب انٹرنیٹ بھی ایسا بن گیا ہے، وہ بن کے آپ چاہے PDF بنا لیں چاہے ورڈ بنا لیں، بنا کے آپ نے انٹرنیٹ پہ رکھا ہے، تو اب جس اسکالر نے بھی جس کو بھی علمی شوق ہے وہ لے لے گا، کاپی پیسٹ صرف ڈاؤن لوڈ کرے گا اور کر کے اس کے بعد 1000 کاپیز بنا کے اپنے دوستوں کو دے دے گا۔ تو سیم وہی چیز اس زمانے میں، یعنی یہ کوئی آج کل کے زمانے کی بات نہیں ہے، 751 آنورڈ، اس سے کچھ عرصے بعد کا ٹائم ہے، تو یعنی آپ چلیں تو آپ 30-40 ایئرز آپ سمجھ لیں، تو اس پیریڈ میں یعنی اب سے کوئی کہہ سکتے آلموسٹ 1200 سال سے زیادہ عرصہ، اس زمانے میں بھی ایسے ہی ایک آپ کی انٹرنیٹ والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا مسلمانوں کے، تو تبھی علم بہت پھیلا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے آپ کے لیے بس ایک کاپی کے طور پر کہ کیسے کتابیں تھیں کہ کاغذ کے کارخانے بننے لگے، چائنا کی ایجاد، لیکن مسلمانوں کی پوری دنیا میں امپورٹ کا سلسلہ ہوا، یعنی چائنا والوں نے ایجاد کیا تھا، اب سے یعنی 105 عیسوی کیلنڈر میں انہوں نے بنا دیا تھا، لیکن ٹھیک ہے وہ امپورٹ کرتے تھے لیکن اتنا نہیں تھا، یعنی جس کو کوئی ضرورت ہوئی
آ گیا، ٹھیک ہے تھوڑا بہت آ گیا، لیکن مسلمانوں کی ایک یہ بڑی اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے کاغذ کی فیکٹریز بنا کے اور بہت سستی بن کے ہر یعنی ان کی اپنی حکومت تھی کہ وہ تاجکستان سے لے کے اور اسپین تک تھی، اور ہر ملک میں کاغذ پہنچنے لگا، جس میں اب فلسطین، مصر، شمالی افریقہ، انڈیا، اسپین، یورپ، اچھا یورپ والوں کو بھی کاغذ کی ضرورت ہوئی، وہ بھی لے لیا ان سے، مسلمانوں سے پرچیز کر لیا۔ پھر جلد بندی ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم بائنڈنگ کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہی ہوں گے کہ اب آپ نے کاغذ پہ تو لکھ لیا، کوئی ایک کاغذ میں تو نہیں لکھا ہوگا نا آپ نے، 100 200 500 پیجز پہ لکھا ہوگا آپ نے، تو پھر کیا ہوگا، تو یہ ایک ریشم کا دھاگا بھی ایجاد ہو گیا، اور پھر چمڑے کے ذریعے اس کو باقاعدہ ایک بک کی شکل دینے لگے لوگ۔ اب یہ 134 ہجری آنورڈ، یعنی آپ اس ٹائم کو ایزیوم اپ کر لیجئے، کچھ 40-50 ایئرز تک یہ ان کو ڈیولپ ہونے میں، ظاہر ہے کمپیوٹر کے لیے بھی آپ کو عام پہنچنے میں بھی اراؤنڈ 40-50 ایئرز گزرے ہیں نا، ایسا ہی کاغذ کا بھی ہوا۔ خطاطی کا آرٹ اور مخطوطے۔ خطاطی کیا ہے کہ وہی شخص کے جو آپ نے کتاب لکھی ہے تو آپ کی کتاب کی کاپیز یہ کاتب جو ہے وہ بنا رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں مخطوطہ۔ مخطوطہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ سکرائبس وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی کاپیز بنا رہے ہیں، تو یہ جو پکچرز آپ کو آ رہی ہیں یہ اس زمانے کی بکس ہیں جو آج بھی اویلیبل ہے۔ اب اویلیبل کہاں ہے، آپ کے ذہن میں یہ ہوگا، تو پریکٹیکلی میں آپ کو عرض کر دوں کہ مسلمانوں کے یہاں ایک ذوق تھا کہ جنہوں نے بک لکھی ہے تو اس کو ایک خواہش ہوتی تھی انہیں کہ بھی ہم لوگ اپنی اس کتاب کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں وہاں پہ ضرور کر دیں۔ اگر تو حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے وہ آتے تو وہیں پہ وہ مسجد نبوی میں اور حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں، وہاں پہ اپنی کاپی جو ہے وہ وہاں پہ چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا چھوڑ دیا تو ہمیں کیا ہوا؟ نہیں ہوا یہ کہ ایک باقاعدہ لائبریری بنی، اور وہ لائبریری میں نے خود دیکھی ہے، این مسجد نبوی کے اپنے فرسٹ فلور پہ آپ چلے جائیے تو وہاں پہ ایک بہت بڑی لائبریری ہے کہ جس میں اتنی پرانی یہ بکس ہیں، اور مکہ مکرمہ میں بھی این حرم شریف کے پاس بھی موجود ہے، لیکن اب انہوں نے اس کو تھوڑا دور کر کے اراؤنڈ کوئی 7-8 کلومیٹر دور کر کے العزیزیہ کا ایریا ہے، تو وہاں پہ کوئی 10 فلور کی بڑی بلڈنگ ہے، وہ یہ پوری لائبریری ہے کہ جس اسکالر نے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی ہے آج بھی اویلیبل ہے۔ اچھا انہوں نے یہیں تک نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے، جس کو مخطوطہ کہتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب، تو یہ مخطوطے جو ہیں انہوں نے سکین بھی کر دی ہیں۔ آپ اگر گئے اور آپ کو ذوق ہے کہ جناب میں نے فار ایگزامپل 800 ہجری میں ایک اسکالر یہ گزرے ان کی بک چاہیے، یا لیٹ سپوز 300 ہجری والے یہ اسکالر ہیں ان کی بک چاہیے، تو آپ وہاں جا کے اس لائبریری میں آپ کو مل جائے گی، اور اب آپ ان سے کہیں گے کہ جناب یہ فوٹو کاپی کر لیں، وہ آپ کو فوٹو کاپی کر کے دے دیں گے فری میں، اور اگر آپ اس کو وہ آلریڈی اسکینڈ ہے تو آپ انہیں کہیں گے تو وہ آپ کو کاپی پیسٹ بھی آپ کو کر کے دے دیں گے۔ اس حد تک ہے۔ تو پھر سوچیں کہ علم کیسے پھیلا۔ اسکالرس کی کتابوں کی کاپی اور پوری دنیا میں امپورٹ، پھر ہر ملک میں شہر میں پہنچنے لگا، تو علم کیسے پھیلنے لگا۔ یہ ہے آپ کا کاغذ کا انقلاب۔